یہ پاؤں کی انگلیوں میں کبھی کبھی ایسی میٹھی خارش ہوتی ہے کہ بندہ سارے ضروری کام چھوڑ کر یہی کھیل کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب کو مت بتانا، بندہ نظروں میں آ جاتا ہے۔ ہمیں بڑی عید پر دو چیزیں بڑی پسند آتی ہیں: رسی تڑوا کر بھاگتی گائے اور اس کے پیچھے بھاگتے لوگ۔ شادی کے بعد بھی اگر لڑکے کا پیٹ باہر نہ نکلے تو سمجھ جائیں لڑکا شادی سے خوش نہیں۔ وابڈا والوں کو چاہیے کہ عید کے 3 دن بجلی بند رکھیں تاکہ گوشت فریزر میں جانے کی بجائے غریبوں تک جائے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے عید سے پہلے گوشت بازار سے اور برف فریج سے ملتی ہے، عید کے بعد گوشت فریج سے اور برف بازار سے۔ بھائی وقت کی بات ہے۔ ماسک لگانے کے بعد کبھی کبھی ایسی فیلنگ بھی آتی ہے جیسے میں کوئی چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہوں۔ ایک شخص جب رات کو دیر سے گھر آتا، اس کی ماں اس کو پاس بلا کے کہتی، بیٹا مجھے سوئی میں دھاگا تو ڈال دو۔ آخرکار ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا کہ امی یہ آخر رات کیا سیتی ہیں کہ جب بھی میں گھر آتا ہوں آپ مجھ سے سوئی میں دھاگا ڈلواتی ہیں۔ ماں شفقت سے بولی، بیٹا میں تے چیک کر دی ہاں، ادھرے تو نشہ کر کے تو نہیں آیا۔ ایک بچہ اپنے استاد سے، سر میرے ابو کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک مرغی تحفے میں دیں گے۔ استاد یہ سن کر خوش ہو گیا اور مرغی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے تک جب مرغی نہیں آئی تو استاد نے پوچھا، بیٹا آپ کی مرغی نہیں آئی؟ بچہ معصومیت سے، وہ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایک شخص کو اتفاق سے ایک بڑا عہدہ مل گیا اور اس کے دوست احباب خوش ہو کر مبارکباد دینے کے لیے آئے تو اس نے کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک آدمی سے دریافت کیا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، تعزیت کے لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اندھے ہو گئے ہیں۔ شیخ، لیجئے نا اور بسکٹ کھائیں۔ مہمان، نہیں شکریہ، میں پہلے ہی 4 بسکٹ کھا چکا ہوں۔ شیخ، ویسے کھائے تو آپ نے 7 ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہاں کون سا کوئی گن رہا ہے۔ جس کا محبوب پتھر دل ہے کمنٹ کر دیں، ہمارا گھر بن رہا ہے، سیمنٹ بجری کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ لوگ پہلے سیلری چھپاتے تھے، پھر جیولری چھپاتے تھے اور اب گیلری چھپاتے ہیں۔ سردار اپنے بیٹے سے، بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا، پاپا اسکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہیں کہ تو کسی جانور کی اولاد لگتا ہے۔ ایک مریض آپریشن تھیٹر سے بھاگ آیا، دوست نے پوچھا کیوں بھاگ گئے؟ اس نے بتایا آپریشن تھیٹر میں نرس مسلسل کہہ رہی تھی کہ گھبراؤ نہیں، چھوٹا سا آپریشن ہے۔ دوست، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ یار وہ مجھ سے نہیں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی۔ آج میں نے غور سے آئینہ دیکھا تو احساس ہوا کہ معصوم لوگ اب بھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ پاکستانی ٹیم وہ خراب بندوق ہے جس سے مالک بھی ڈرتا ہے اور چور بھی ڈرتا ہے۔ چل گئی تو چور گیا اور اگر نہ چلی تو مالک گیا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ مسکراتے رہا کریں، اس سے اپنا خون بڑھتا ہے اور دوسروں کا خون جلتا ہے۔ شوہر بیوی سے، تم اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو؟ بیوی بولی، بناتے وقت آپ کا دھیان کر لیتی ہوں، کوٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ لمبی عمر کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بابا جی نے کہا شادی کرنی چاہیے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، بابا جی کیا اس سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے؟ جواب میں بابا جی نے کہا، نہیں پتر، پر زندگی لمبی لگنے لگتی ہے۔ لڑکا، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی، کیوں؟ لڑکا، میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی، مجھے منظور ہے۔ شادی ہوگی۔ بعد میں پتا چلا لڑکے کے ابا 105 سال کے ہیں، گاؤں میں سب سے بڑے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پتر، اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کا موبائل چارجنگ سے ہٹا کر اپنا لگا لو۔
ویکسین کا انتظار کرتے کرتے کرونا کا برتھ ڈے بھی نزدیک آ گیا ہے۔ محبت میں جس کو بھی دیکھا ہے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ محبت کہیں ٹیشو والی کمپنی کی سازش تو نہیں؟ بابا جی کو ایک دفعہ سخت بخار ہو گیا اور وہ بخار کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب بابا جی کی آنکھ کھلی تو بیوی سے پوچھا، کیا میں جنت میں ہوں؟ تو بیوی بولی، اللہ نہ کرے، کیا ہو گیا؟ دیکھ نہیں رہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں؟ لڑکیوں کا گلا، کبھی پمپل نکل آتے ہیں، کبھی ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے، کبھی ویٹ بڑھ جاتا ہے، مطلب رہنا ہمیشہ انڈر کنسٹرکشن ہی ہے۔ خبردار، سگریٹ ایک لعنت ہے، آؤ اس لعنت کو مل کر ختم کریں۔ ایک پیکٹ تم ختم کرو، ایک پیکٹ میں ختم کرتا ہوں۔ دو لوگوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک وہ جو نہر کے اس پار کھڑا ہو گالیاں دے رہا ہو، اور دوسرا وہ جو پریزنٹیشن کے دوران سوال کرے۔ لوگ اپنے بچوں کو پراپرٹی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، میں اپنے بچوں کو فیس بک کے پیجز اور یوٹیوب کا چینل دوں گا۔ لڑکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جن سے آپ شادی کرتے ہیں اور دوسری جو آپ کو شادی والے دن نظر آتی ہیں۔ ماں اولاد کی ہر غلطی معاف کر سکتی ہے سوائے جہیز کے برتن ٹوٹنے کے۔ مشرقی لڑکی کے سلیقے کا اس کی روٹی کے گول ہونے سے پتہ لگتا ہے۔ ابو، یہ کس چیز کا کھیت ہے؟ کسان، کپاس کا، جس سے کپڑا بنتا ہے۔ ابو، اچھا، ان میں سے شلوار والا پودا کون سا ہے؟ میرے ہونٹوں پہ ہنسی لا سکتی ہو؟ کیا تم ایزی لوڈ کے پیسے لوٹا سکتی ہو؟ لڑکیاں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر روٹیاں بھی جل جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان کو روٹی بنانی نہیں آتی۔ ارشد صاحب 25 سال کے بعد کینیڈا سے وطن واپس آئے تو انہوں نے اپنے بچپن کے دوست محمود کو فون کیا اور ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یار محمود، تم مجھے اپنا رہائشی موجودہ پتہ دو۔ محمود صاحب نے جواب دیا، تم حیدری پہنچ کر پان والی دکان کے برابر میں 70 نمبر کی بلڈنگ میں جا کر کونی سے بیل بجانا تو میں اپنے فلیٹ سے ہی بٹن دبا کر باہر کا دروازہ کھول دوں گا۔ پھر تم لفٹ پر چڑھ کر اپنی کونی سے 11 نمبر کا بٹن دبانا، اور جب تم 11ویں منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر داہنی طرف کے دروازے کو گھنٹی اپنی کونی سے دبانا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ ارشد صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، مگر کونی سے بار بار بٹن دبانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ محمود صاحب، مولا خوش رکھے، کی گل کل ہی آتا آنا جی۔ الفاظ کا صحیح استعمال۔ نفسیات کے ایک پروفیسر نے اپنی کلاس سے ایک سروے کروایا جس میں بہت سے لوگوں کو I love you too کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا۔ سروے میں زیادہ تر عورتوں نے ترجمہ کیا، میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں، اور زیادہ تر مردوں نے ترجمہ کیا، میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، میں نے سوچا کہ اپنے پیار کا اظہار کیسے کروں، پھر میں نے سوچا لڑکی کو میسج میں I love you لکھ کر سینڈ کر دیتا ہوں، پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس میسج آیا، میں نے سوچا یہ میسج سرپرائز ہے، صبح پڑھوں گا۔ میں خوشی خوشی سو گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ کیا جواب ہوگا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ ناراض نہ ہو جائے، اور صبح اٹھ کے میں نے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی، پھر جیسے ہی میں نے میسج پڑھا تو لکھا تھا، ڈیئر کسٹمر، میسج سینڈنگ فیلڈ، پلیز ریچارج یور اکاؤنٹ فرسٹ اینڈ ٹرائی اگین۔